تو میں ایک یونٹ کا ایڈجوٹنٹ تھا، اور ہم نے 3 دسمبر کو اٹیک کیا، اور یہ دھرم انکلیو اور جسر برج اور سے آگے جا کے تو ہم نے راوی کے اوپر اپنے ڈیفینس کو سیدھا کیا اور انڈین کو پیچھے دھکیل دیا۔ 5 دسمبر کو ان کا اٹیک آیا، اور انہوں نے چونکہ ہماری یہ فیلڈ رجمنٹ تھی اور آگے تھی 4 کلومیٹر، ان کے پاس تھی رشین گنیں جو 130 ملی میٹر، ہمارے پاس وہ نہیں تھی، اور وہ تقریباً من کا گولہ، اور وہ ان کا رینج تھا 30 کلومیٹر۔ تو انہوں نے ہمیں سپاٹ کر لیا، تو ہمارے اوپر بمبارڈمنٹ آنی شروع ہوئی۔ تو میں جو پیچھے گنے کے فیلڈ میں ایک بیوک سی لگائی ہوئی تھی، اس سے نکل کے تو اپنی کمانڈ پوسٹ میں گیا، تو بیوک پیچھے سے وہ سپلنٹر سے چھلنی ہوگی۔ میں واپس آیا تو کالے اور آگ لگی ہوئی تھی۔ گاڑی میں گیا، وہ گاڑی ہماری بڑی ہوتی ہے جو دفتر ہوتا ہے، جس میں اندر ہم نے وہ نقشے لگائے ہوتے ہیں، تو وہ میں کچھ نقشے سیدھے کرا کے پھر میں ٹرنچ میں چلا گیا۔ میں ٹرنچ میں گیا تو 5 منٹ کے بعد وہ گاڑی پہ گولا لگا، وہ جو تقریباً 47 پاؤنڈ کا یہ، تو اس سے وہ شعلوں میں چلی گئی، اور وہاں بھی جس ٹرنچ میں تھے وہاں بھی، لیکن اللہ نے کرم کیا، ہماری جان تو بچی رہی، لیکن بہت سے لوگ وہاں، ان کی کسی کی آنکھ میں سپلنٹر لگا کچھ، تو ہم نے وہ پوزیشن بدل لی۔ لیکن اللہ گواہ ہے کہ لوگوں کا جو جذبہ ہے ہمارے فوجیوں کا، وہ بالکل زوردار طریقے سے تھا۔ میں اس وقت کیپٹن تھا، میں نے آپ کو بتایا۔ تو 16 دسمبر کو جب یہ سقوط ڈھاکہ کی خبر ہمیں آئی، تو ہم تو جوش اور جذبے کے ساتھ روکا ہوا تھا انڈین، اور ہم خواہ وہ 3 گنا بڑے بھی تھے، لیکن تو بڑا افسوس ہوا، اور پرنم تھی آنکھیں بہت سے لوگوں کی۔ تو وہ اس کے اوپر ضمیر جعفری صاحب کا کتاب مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم یعنی جھنڈا، علم اپنا سر جس کی چھاؤں میں تھا، وہ کانٹوں پہ مٹی پہ پاؤں میں تھا، اور یہ جانباز لشکر نہ کھاتا شکست، مگر تھا قیادت کا کردار پست، اور عزائم تو بیدار سینوں میں تھے، مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ کلیکٹیولی ہمیں سوچ تھی، فوج تو آپ کی جری تھی۔ اور پھر ابھی ایک میس نمبر وہ کہتے ہیں جی 90,000 فوجی جو ہے نا وہ قیدی ہو گئے۔ 90,000 بالکل نہیں ہوئے، یہ رفلی 30,000 یا 31,000 تھے۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ کوئی 21,000 بچے اور عورتیں تھیں، اور کچھ جو تھے کاروباری لوگ، ٹھیکیدار، بزنس کمیونٹی کے لوگ، یہ کرا کے چونکہ سارے وہ قیدی ہو گئے۔ لیکن یہ انفارچونیٹ تھا، اور اس کا ہمیں آج تک ایک سپاہی کی حیثیت سے دل میں وہ دکھ ہے۔ تو جنگ ختم ہوئی، تو میری پوسٹنگ سگنلز پہ ہوئی کہ آپ فوری طور پہ کارگل کے علاقے میں آپ کی پوسٹنگ ہوگی، لیکن ادھر کوئی گاڑی واڑی نہیں جاتی، تو ایک C-130 آپ کو لے کے جائے گا۔ تو میں سیالکوٹ سے آیا پنڈی سے C-130 میں بیٹھا، تو وہاں وہ سیدھا سا ایک ایئرپورٹ تھا اسکردو کا، وہاں اترے، کچی سڑک تھی اسکردو تک، ادھر گئے۔ آگے انہوں نے کہا جی آپ کپتان صاحب پٹھو پہنے نا، اور ساتھ یہ آپ کے ٹروپس ہیں، ابھی 80 کلومیٹر آگے آپ نے جانا ہے، اور وہ آپ نے پیدل جانا ہے 6-7 دنوں میں، چونکہ آگے وہ گاڑیاں واڑیاں نہیں جاتی۔ تو ہم 6-7 دنوں میں اللہ کے کرم سے آگے ہمایوں برج سے آگے یہ انڈس کے ساتھ ساتھ پھر ہمزی گند جگہ تھی، پھر آگے ہم وہ کارگل کے اس ایریا میں پہنچ گئے، اور 1 سال وہاں گزارا۔ اس کے بعد میری سلیکشن ہو گئی، یہ ہمارا آرٹلری والوں کا گنری سٹاف کورس ہوتا ہے نوشہرہ میں، نوخار بولتے ہیں پٹھان لوگ۔ تو میں دسمبر یعنی 1973 کے بگننگ میں، یہ 72 کا ایئر میں نے ادھر گزارا، 73 میں ادھر آیا، تو میرے کلاس فیلو جو تھے، میں میجر ہو گیا تھا، اور کلاس فیلو تھے میجر پرویز مشرف، وہ بھی تھے۔ ہم 1 سال اکٹھے ایک ڈیسک پہ بیٹھ کے، تو کہتے ہیں پرویز مشرف صاحب بڑے ذہین تھے، بڑے اچھے دوستوں یاروں کے یار، بڑا لولی۔ یہ SSG سے آئے تھے، اسپیشل گوریلا فورس کی طرف سے، ہم ادھر سے آئے تھے، تو وہ سال گزارا۔ اسی طرح فوج پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، ٹائم لیمیٹڈ ہے، میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن اللہ کا کرم ہے، فوج کا پیشہ، اور میں یہ عذر و ایمان آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایسا پیشہ ہے جو کہ اللہ کے کرم سے پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے، اور اس کی طاقت کا سارا دار و مدار اس کی عوام کی محبت اور پذیرائی پہ ہے۔ فوجیں کچھ نہیں کر سکتی اگر قوم پیچھے نہ ہو، اور یہ خدا کا کرم ہے کہ قوم ہمیشہ اپنی فوج کو، بیکاز ہماری قومی فوج ہے،
اس کے اندر گلگت بلتستان سے، کشمیر سے، اب بھی بلوچستان سے 25-30 ہزار لوگ، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے 80-82-85 ہزار، پنجاب سے، تو یہ سارے ہم اکٹھے ہیں۔ اور اس کے اندر خوبصورتی یہ ہے، میرٹ ہے فوج کے اندر۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سپاہی کا بیٹا سوڈ آف آنر لے سکتا ہے، ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سپاہی کا بیٹا جو ہے وہ آرمی کا چیف آف آرمی اسٹاف بن سکتا ہے، بلکہ یہاں تک یہ کہیں کہ سپاہی خود، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر موسیٰ خان سپاہی تھے، ٹکا خان سپاہی تھے، میں کچھ عرصہ اے ڈی سی تھا جنرل سوار خان صاحب کے ساتھ۔ تو میں نے کہا سر آپ نے کب کمیشن لیا؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں نے کمیشن، میں تو یہ جو ہے نا ہمارا یہ کھچر بٹالین، اس میں ایک قسم کا اینیمل ٹرانسپورٹ کا ایک ڈرائیور ٹائپ تھا، اور میں گیا، میں نے میٹرک پرائیویٹ کیا، اور اس وقت جب کشمیر میں یہ ہماری جو بٹالینز ہوتی ہیں جو پہاڑوں پہ لڑتے ہیں، ہمارے یہ جو ہمارے میولز وغیرہ، ان کو لے کے، گنوں کو لے کے جاتے ہیں، تو وہاں مسئلہ ہوتا تھا، تو لائٹیں تو تھی نہیں، تو سڑک پہ جو لائٹ لگی ہوتی تھی اسٹریٹ لائٹ، اس کے نیچے بیٹھ کے میں پڑھتا تھا، اور پھر میں نے امتحان دیا، پھر میں کمیشن لیا، اور پھر وہ 4 اسٹار جنرل، اللہ ان کو بخشش کرے، 100 سال کی تقریباً عمر میں وہ فوت ہو گئے۔ تو یہ سارے لوگ تو یہ ہمارا یہ وہ اسٹرینتھ تھی، تو اس ادارے کی پریزرو کرنا جو ہے وہ بڑا، اور مجھے فخر ہے کہ بلکہ جب میں فوج میں بریگیڈیئر تھا تو ایک پینل بنا کہ ملٹری سیکٹری چاہیے پرائم منسٹر کے لیے، تو ہم 3 بریگیڈیئرز تھے۔ تو کون تھے اس وقت؟ انٹرم گورنمنٹ کے معین قریشی صاحب پرائم منسٹر آئے تھے، معین الدین قریشی، وہ بھی فوت ہو گئے، ان کو بیچاروں کو پہلے کینسر تھا یہ وہ۔ تو انہوں نے انٹرویو کیا، تو مجھے پوچھا، تو میں نے کہا جی میں ابھی تو ایک انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر رہا ہوں۔ تو پہلے کدھر تھے؟ میں نے کہا پہلے میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا کورس کے۔ ان کا کیا پڑھاتے تھے؟ میں نے کہا نیشنل اسٹریٹجی اور نیشنل پالیسی، اور پھر ملٹری اسٹریٹجی اور لینڈ اسٹریٹجی۔ تو پھر وہ ان کو دلچسپ ہوا کہ نیشنل پالیسی کیا ہے، نیشنل انٹرسٹس کیا ہیں، ہمارا پرپز فار کریشن آف پاکستان کیا ہے۔ تو وہ بڑے لٹریری بندے تھے، میں حیران ہو گیا۔